بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے حرف صدا یاد نہیں۔ ایک ایسا دیار ہے، ایک ایسا در ہے جہاں پہ جب بھی کوئی سوالی جاتا ہے، جب بھی کوئی محبت کرنے والا جاتا ہے تو ہمیشہ احترام سے اور اس محبت سے اور پیار سے جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے کچھ سناٹے میں آ جاتا ہے، اسے کوئی بھی حرف صدا یاد نہیں رہتا، اسی لیے وہاں پلکوں سے دستک دینی پڑتی ہے۔ اور اس فن میں، نعت گوئی کے فن میں، ہمارے عہد کے بڑے نعت کو آج یہاں تشریف رکھتے ہیں جناب حفیظ طائب صاحب۔ حفیظ طائب صاحب کے فن اور شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی صاحب اور جناب احمد ندیم قاسمی صاحب۔ اور آج ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اس شو میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو ہماری پرائیڈ ہے، اس پرائیڈ کے والد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، حاجی چراغ الدین منہاس قادری سروری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز میرا خیال ہے یہ مناسب رہے گا کہ آپ سے کیا جائے، کیونکہ آپ کی بہت گہری نظر ہے عربی لٹریچر پر بھی اور خاص طور پہ نعت۔ جی طارق صاحب، میں عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں شاید کلیدی حیثیت ہم اس ایک دعائیہ نظم کو دے سکتے ہیں جو حفیظ طائب صاحب کے مجموعے صلو علیہ وآلہ کے آغاز میں درج ہے، اور اس میں نام بنام انہوں نے شروع کر کے کہ کس کس کی ادا، کس کس کا درد اور کس کس کا اسلوب وہ چاہتے ہیں، تو انہوں نے شروع کیا تھا کہ حضرت کعب اور حضرت حسان سے، پھر وہ بوسیری، جامی، سعدی، پھر ہمارے ہاں محسن کاکوروی، ظفر علی خان، حالی اور اقبال، ان سب تک آئے ہیں، اور انہوں نے ہر ایک کو نام بنام یاد کر کے اور ان کے برکات سے، ان کے حسن اسلوب سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے اس دعا میں۔ ان تمام کے اسلوب کا ایک لب لباب ان کی نعت میں آیا ہے، اور وہ ایسیمیلیٹو ہے اپنی اس میں نوعیت میں، یعنی وہ ایک طریقے سے جذب ہو کے آیا ہے، ایکیومولیٹو نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے چیزیں مختلف لوگوں سے لے کر ڈھیر لگا دی ہوں، بلکہ ان سب کا درد، ان سب کے اسلوب کا ایک لب لباب ان کے ہاں کشید ہو کے آیا ہے۔ ایک مطلع مجھے طائب صاحب کا یاد آ رہا ہے کہ قسمت اپنی بلند کی ہے، مدح شہ دیں پسند کی ہے۔ اب اس کو یعنی ضروری نہیں ہے کہ شعوری طور پر طائب صاحب کے ہاں کوئی پس منظر میں کوئی بات ہو، لیکن فی الفور میرے ذہن میں حضرت حسان کا ایک شعر آتا ہے کہ ما ام مدح تو محمدم بے مقالتی لیکن مدح تو مقالتی بے محمدی، کہ میں نے یہ نہیں ہے کہ اپنے شعر سے یا اپنے سخن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی مدح کی ہو، بلکہ یوں کہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے میں نے خود اپنے سخن کی قدر جو ہے اس میں اضافہ کر دیا۔ تو اس طرح سے اب یہ کہ وہ ان کے ہاں اس کا جو ایک فیض ہے وہ کشید ہو کے ان کے شعر میں، ان کے مطلع میں آ گیا ہے۔ تو یہ اس ایک مثال سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے نعت کے پس منظر میں جو ذخائر ہیں ان سے ان کے ہاں فیض پہنچا ہے۔ میں اب بھی دیکھتا ہوں ان کے کلام میں کہ صرف نعت گوئی کی حد تک نہیں، بلکہ حدیث، سیرت، تاریخ اسلام، ان تمام چیزوں کے ذخائر کو وہ بڑی ہی سنجیدگی سے پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو، اور پھر ان میں سے چیزوں کو لے کر بڑی احتیاط سے، کمال احتیاط سے وہ اپنی نعت میں لاتے ہیں۔ مثلا نور کے جیسے طاق کے اندر جلتا ایک چراغ، اب آپ کو فی الفور یاد آئے گا مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، بالکل معلوم ہوتا ہے کہ لفظی ترجمہ ہے، تو خالق ہے ہر شے کا، یا حیو یا قیوم، اللہ خالق کل شیء۔ ایک ایک مصرع اس حمد کا آپ اٹھاتے جائیں، کوئی نہ کوئی آیت آپ کے ذہن میں پس منظر میں اس کی آتی جائے گی۔ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ میری سمجھ میں کبھی یہ نہیں آیا کہ میں کس کو پریفر کروں، ان کی شخصیت کو یا ان کے شعر۔ بہت استقلال ان کے مزاج میں، شعر میں بھی بے حد محنت کرتے ہیں،
یعنی تمام عمر کی مشق کے باوجود میں نے دیکھا ہے سنجیدگی سے محنت کرنا اور اوپن ٹو کنوکشن رہنا. کوئی مشورہ کہیں سے ان کو مل جائے جو یہ ایک طرح یہ مطمئن ہو جائیں کہ یہاں یہ بات درست ہے, کبھی اس کو قبول کرنے میں ان کے ذہن میں کوئی الجھن نہیں ہوتی. ان کی شخصیت جو ہے اس میں انہوں نے اپنی طرف سے کبھی نہ تو انکسار میں کوئی کسر چھوڑی ہے اور کبھی انہوں نے شعوری کوشش بلکہ غیر شعوری کوشش بھی مجھے کبھی ان کے ہاں محسوس نہیں ہوئی کہ انہوں نے اپنی شخصیت کے گرد کوئی تقدس کا حصار بنانا چاہا ہو. لیکن اس کے باوجود ان کے تمام باشعور ہم اثر یہ بات جانتے ہیں کہ حفیظ طائب کی ہم عصری ایک اعزاز ہے. گیلانی صاحب آپ بھی ایک عرصے سے حفیظ طائب سے ان کی نعت سے واقف ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کے ارشادات. طائب صاحب کا ایک اپنا مصرع ہے جو مجھے بہت خوبصورت لگا, وہ امر واقعہ بھی ہے کہ خوش ہوں کہ میری خاک ہی احمد نگر کی ہے. واہ واہ. اگرچہ ان کا وطن معلوف یا جائے پیدائش کہہ لیں وہ احمد نگر ہے جو ضلع گوجرانوالا میں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ احمد نگر جو انہوں نے کہا ہے تو وہ دیار پیغمبر کے حوالے سے کہا ہے. یہ سانس لاہور میں لیتے ہیں لیکن اس سانس میں جو خوشبو بسی ہوتی ہے وہ براہ راست مدینہ منورہ سے آتی ہے. بلا شبہ نعت گوئی ایک پاکیزہ فن ہے, عمدہ فن ہے, بڑے بڑے لوگوں نے اس میں عمریں کھپائی ہیں, لیکن ایک خاص رجحان یا ایک ٹینڈنسی آپ کہہ لیں جو بڑی مثبت ہے اور بڑی حوصلہ افزا ہے, بڑی امید افزا ہے اس دور میں یہ پیدا ہوئی اور جس میں جناب حفیظ طائب کا بڑا حصہ ہے, وہ یہ کہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف توصیف پیغمبر کے لیے مختص نہیں رہنے دیا گیا بلکہ اس کو تقلید انسانیت کا سرمایہ ثابت کیا گیا ہے, اور اس حوالے سے نعت کو آگے بڑھایا گیا ہے. شعور عصر کو, روح عصر کو نعت میں جناب حفیظ طائب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سبویا ہے. چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ, سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. جی طائب صاحب, کتنی عمر میں آپ نے شعر کہنے شروع کر دیا؟ شعر میں نے 9ویں جماعت میں پہلے کہے تھے, اور پہلے نعت ہی کے شعر. اور کہاں پڑھتے تھے آپ؟ اس میں زمیندار اسکول گجرات میں پڑھتا تھا. اس زمانے میں نے میرے ایک ساتھی دوست تھے, اب وہ اگلی دنیا میں چلے گئے, بشیر منصر. جی ہاں, وہ مانے ہوئے شاعر تھے اسکول کے, بہت اچھے شاعر, اسکول کے مانے ہوئے شاعر تھے. میں نے بھی ان کے دیکھا دیکھی شعر کہنے شروع کر دیے, اور پہلے میں نے نعت ہی میں شعر کہے. اچھا طائب صاحب, کچھ یاد ہے پہلی نعت جو کہی اس کے کوئی؟ نرالا صاحب اعجاز ہے تو, زمین و آسماں کا ناز ہے تو. اس سے میں نے نعت کا آغاز کیا. اور ایک پنجابی نعت, میرے ایک دوست تھے تو انہوں نے مجھے کہا ایک پنجابی میں نعت لکھ. وہ پہلی نعت ہے میری پنجابی کی کہ روزے دی جالی دس دیے یا گنبد خضرا دسدا ہے, اسی جدھر نظراں چکنے ہاں بس شہر مدینہ دسدا. غزل بھی ساتھ ساتھ کہتا رہا, لیکن ایک زمانہ آ گیا پھر وہ کہ سلیکٹو ہونے کا, جب سارا کچھ آدمی سب چیزوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا, تو میں نے محسوس کیا کہ اگر میں سب کچھ لکھتا رہوں گا تو شاید میں نعت کے ساتھ یا غزل کے ساتھ دونوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکوں. پھر میں نے یہ سوچا کہ چلے میں ایک چن لیتا ہوں, ایک چیز چن لیتا ہوں, اور جو طبیعت سے قریب تھی وہ چیز, وہ نعت چن لی. کیونکہ نعت کی جو بنیاد تھی وہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں, نعت کی بنیاد جو ہے یہ ان کے گھر کی فضا نے مجھے نعت کو بنایا تھا. اور سچی بات ہے کہ جو فضا تھی, کیسی فضا تھی, وہ ظاہر ہے اس میں ہر وقت درود و سلام اور نعت اور یہ سلسلہ چلتا تھا. یہ خطیب تھے ہمارے علاقے کے, دینی رہنما ہیں اللہ کے فضل سے, اب بھی لوگ ان سے مشورہ لیتے ہیں. اچھا 1947 میں انہوں نے سفرنامہ لکھا حج کا. جی اس زمانے میں یہ حج کیا جب انہوں نے, تو اس زمانے سفرنامہ لکھنے کا رواج نہیں تھا, تو انہوں نے تحفۃ الحرمین کتاب لکھی. تو اسی زمانے میں ذرا نعت پڑھتا تھا, نعت خوانی